نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی نشست میں کامران اصغر اور جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو کردار ہے معرفت میں اور اسلام کے عملی منہاج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا کردار ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی کا، اور پھر جو سب سے اہم جو دو نام ہیں اس کے بعد الرحمن اور رحیم، ان کا انسان کے جو اور مسلمان کے جو عملی منہج ہے اس میں کیا کردار ہوتا ہے۔ تو میں پروفیسر صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ اس بات پر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب، بہت بہت مہربانی، واضح شکریہ۔ آپ نے دا ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چینل کے ذریعے علم کے مختلف ابواب چیپٹرز کو ری اوپن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول کرے اور ہمارے دوستوں کے لیے ہمارے علم نافع کو ہمارے لیے آسان کرے اور دوستوں کے لیے مزید نافع بنائے، اور اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ رب زدنی علما۔ اس دعا کے ساتھ، چونکہ آپ نے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع دیا ہے، اس کے لیے میں پہلے وہ جو کلمات ابتدائیہ کے ہیں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اردو چینل، ڈاکٹر کامران اصغر شیخ، اس میں پروفیسر اخلاق احمد یوسفی حاضر خدمت ہے۔ اقبال اسلامی مرکز اس کی جانب سے، اور آج کا موضوع اس کو ہم انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کریں گے، لہٰذا میں تاریخی حوالے، تفسیری حوالے عرض نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اس میں مختلف سائنسی معروضی حوالہ جات پیش کیے جائیں گے۔ فی الوقت ہم اس سبجیکٹیوٹی اور داخلیت کو اپنے مد نظر رکھتے ہیں جو علم سے عرفان کی جانب ہمیں لے کے آتا ہے، اور یہ اسلام کا عملی منہاج ہے۔ منہاج مین میتھڈ، طریقہ کار، طریقت، شریعت، طریقت، طریق ہو، طریقہ ہو، روڈ وے ہو، گیٹ وے ہو۔ اس کو میں گیٹ وے سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں CIA نے کچھ رپورٹس شائع کی تھیں 80s میں، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ اس میں انکشاف ہوا تھا کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر گیٹ وے ایکسپیرینسز کے نام سے ٹیلی پیتھی اور مختلف پیراسائیکالوجی کے علوم کو پروجیکٹس میں پچھلے 30-40 سال میں برطانیہ میں کروڑوں اربوں روپے لگا کر اس پہ کام کیا، کیونکہ روس بھی اس پہ کام کر رہا تھا۔ تو یہ تمہید میں نے مختصر اس لیے رکھی ہے کہ دنیا کے عالمی ادارے جن پہ کروڑوں اربوں ڈالر لگا رہے ہیں، اور یہ اس کی میں تفصیل ابھی عرض نہیں کر رہا چونکہ پہلے عرض کیا کہ اختصار سے بات کریں گے۔ گیٹ وے ہمارے پاس کیا ہے، ڈیوائن میتھڈالوجی کیا ہے، دیٹ از پریکٹیکل میتھڈالوجی۔ میں نے عملی منہاج کا پریکٹیکل میتھڈ کہا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے اندر وہ حکیم ہیں حجت الاسلام والدین،
کہ جنہوں نے پریکٹیکل میتھڈالوجی کی بنیاد رکھی، احیاء علوم الدین، یہ چونکہ یورپ میں صدیوں تک پڑھائی جاتی رہی، ایک اینگل یہ ہو گیا۔ دوسرا اینگل میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ یہ عملی منہاج کی جب بات کرتے ہیں تو پریکٹیکیبلٹی شروع کہاں سے ہوتی ہے، پریکٹیکل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، یعنی سائنس اور معروضیت کے رخ کی طرف ہماری ذات سبجیکٹیوٹی کیسے جاتی ہے۔ اس کو آسان کرنے کے لیے میں تسمیت القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حوالے سے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کے بغیر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو اور علوم کو اور قرآن و حدیث کے ذخیرے کو دیکھا جائے تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پائے پہ بات کی ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ان کی کتب کے حوالے بے شمار آپ ابن عربی سوسائٹی اور ابن عربی فاؤنڈیشن پاکستان ابرار احمد شاہی صاحب کے ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، عملی منہاج کیا ہے۔ اب ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے سوچا، پلان کیا، پھر چیک کیا، پھر ڈو، یہ جیسے انسان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں احسن الخالقین۔ اب بیچ میں جو راز کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی جو صفات آدم کو صورت آدم میں فی احسن تقویم کے اندر رکھی ہیں، جس کی بدولت مختلف فیکلٹیز انسان کو دی ہیں۔ صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ بے شمار روحانی، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل کی بھی، حدیث شریف انہوں نے نقل کی ہے، دل کی بھی آنکھیں اور یہ 5 حواس جو ہمارے ہیں یہ ہوتے ہیں، بینا ہوتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ جب اس رستے پہ، اس طریق پہ، صوفیانہ منہاج پہ، پریکٹیکل میتھڈ پہ انسان چلتا ہے۔ تو گویا صوفیانہ منہاج پریکٹیکل میتھڈ آف اسلام ہے۔ اسپرٹ آف اسلام کو لے کے چلیں گے تو پریکٹیکل میتھڈالوجی بنے گی۔ اور پریکٹس میں جو چیز نہ آئے، ایک تو پریکٹس ہے شرع کے اوامر و نواہی۔ ہم جس پہ زور دے رہے تھے پچھلے تمام پروگراموں میں، اور آج ہم پریکٹیکل میتھڈ اور میتھڈالوجی کی طرف آئے ہیں، یہ اس چیز کی طرف، اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نفسیات خداوند کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے احسن الخالقین کہا تو آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ سب سے بہتر خالق۔ اب یہاں پہ میں شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر حکمتوں کو انتہائی سادہ الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی فلسفہ ہے۔ نو، یہ عرفان ہے۔ علم کے بعد عرفان کیسے نصیب ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہو تو علم اور فن کی بحث تو آرٹس میں ہوتی ہے کہ علم آرٹ کا بنتا ہے۔ ایک کاریگر جو پیشہ چلاتا ہے، لکڑ کی تخلیق کاری اور تصنیع، وہ صنعت اور وہ صنعت، اس کو جب پا لیتا ہے، وہ ایسا 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 ایک فن پارہ تشکیل دیتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے ان دروازوں کو اس کاریگر کے بنے ہوئے کو دیکھ کر۔ یا جیسے مونالیزا تصویر ہے، اس کی پوری زندگی کے علوم وہاں پہ جوڑ گئے۔ یا ڈاکٹر صاحب جیسے بات کریں نفسیات کی، مطلب میڈیکل کی، طب کی تعلیم، نفسیات کی رائل کالج سے، رائل انسٹیٹیوٹ UK سے تعلیم، اور پھر HTC، اور یہ ساری چیزیں جمع ہوئیں اور مذہب اور تصوف اور روحانی شخصیات سے ان کا تعلق، تو ایک ذہن سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح میں اپنی مثال بھی دیتا ہوں۔ اب ہم اس نقطے کی طرف جاتے ہیں کہ میں نے کیوں مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ دوسرے لفظوں میں مزید میں اشارہ دوں کہ چونکہ ماہ ربیع الاول بھی، ماہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے، تو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ چلیے غزالی کی ایک اعلیٰ سطحی عرفانی لیول پہ اتر کے
اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن و سنت کے منہاج میتھڈ کو ہم سائنٹیفک میتھڈالوجیز کے اندر شارٹ کٹ اگر میں کروں تو ابھی آپ کا سب کانشیس کے ساتھ جو گلیشیئر کا نیچے والا حصہ پانی کے ہوتا ہے وہ آپ کی ذات کا بڑا حصہ ہے، جو نظر آتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، جو سطح پہ سمندر نظر آتا ہے وہ سمندر نہیں ہوتا، ہم اسے ہی سمندر سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو کنارے کو اور اپنی حد نگاہ کو سمندر کہتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا سمندر، ہم نے علم کا سمندر نہیں دیکھا، ہم نے معرفت کا سمندر نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ ہم اس میں غوطہ نہیں ہوئے۔ اور یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سیکرٹس آف دا سیلف، جو کہ ایک طرف ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، دوسری طرف رومی اور غزالی اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ داتا صاحب کے حوالے سے وہ مرو کے ایک نوجوان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ آیا اور اس نے کیا کہ جی میں کیا کروں، ظالم میرے پیچھے پڑ گیا ہے، تو آپ نے اتنے پیارے انداز میں سید علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ان کا عرس مبارک کا ابھی ایام ہے، اور دوسری طرف بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا کے عرس اور بابا بلے شاہ کا عرس، اب سب نقطوں کو ملائیں تو دیکھیے، غور سے دیکھیے اور دیکھتے جائیے کہ قدرت خداوند کس طرح ظہور پذیر ہوتی ہے اس نقطے میں جو بسم اللہ کا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے، علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ دشمن تیرے لیے رحمت بن جاتا ہے جب تم عملی اسلام پہ کام کرو۔ اس کا نچوڑ میں پوری نظم کا اسرار خودی میں فارسی میں اشعار ہے، اس کا نچوڑ میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر بہت ساری خوبیاں جاگیں گی، تمہارے لیے رحمت بنے گی، تم میں مقابلے کرو جان پیدا ہوگا، تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ اور اس کو حوصلہ دے کے بھیجا کہ پتھر اور ہیرا اور ان چیزوں کی مثالیں دی اور کہا اپنے آپ کو مٹی اور پانی کا تو مجموعہ سمجھتا ہے، تو نہیں سمجھتا کہ اصل میں اللہ نے کیسے پیدا کیا تجھے۔ یعنی تمام تر نقطے، ایک ایک نقطہ اقبال نے جو سیلف کا بتایا وہ یہ ہے کہ میں تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا، میرا تو یوسف ابھی جو ہے دوسرے مقام پہ اقبال، میرا تو یوسف اس قابل نہیں ہوا کہ میں اسے بازار میں پیش کر سکوں۔ اور یہ ہے وہ اقبال جو غزالی، رومی، ابن عربی، شیخ اکبر کی فلسفی اور صوفیاء کرام کا فیض لے کے چل رہا ہے، جس سے امت کے مردہ قلوب زندہ ہوئے۔ اور یہی تعلیم مرو کے نوجوان کو جس نے شکوہ کیا، گلہ کیا، یہ اسرار خودی میں کیوں لے کے آئے۔ کیا اب کہتے ہیں آتے کہ ہیں جی تسمیت تو ابھی رہ القرآن۔ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ واہ واہ۔ تو تسمیت القرآن کی طرف آتے ہیں تو اب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آپ کو عملی عرفانی علمی صورت آپ کو پریکٹیکل میتھڈ آف اسلام نظر آتی ہے۔ میں مختصر الفاظ میں بات، چونکہ وقت کی قلت کے پیش نظر ڈاکٹر صاحب نے مغرب کی نماز کے لیے جانا ہے، وہاں پہ آئرلینڈ میں مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ تو تسمیت القرآن جو ہے اور فاتحۃ القرآن، سورہ شفا، بے شمار نام ہے، میں شفا پہ زور دیتا ہوں، دل کے لیے بھی شفا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، باقی کمپلیٹ پڑھ لیجیے۔ دیکھیں اندل وہاب آخر میں آتا ہے۔ اب شیخ اکبر کے اسماء کی ڈیوائن لائٹس کو لینا ہے، روشنیوں کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں اللہ نے وہ راز تمام قرآنی علوم میں بتا دیا ہے۔ کیوں میں قرآنی علوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تورات، زبور اور تمام کتابیں، انجیل اور تمام صحائف وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے یا اس سے پہلے نازل ہوئے۔ ایک روایت میں 315 ہے، ایک روایت میں 305 ہے۔ یہ تمام صحائف کو جمع کریں تو قرآن نچوڑ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی تسمیت القرآن کا ایک وہ باطنی پہلو میں عرض کرنے لگا ہوں جو با کا نقطہ ہے، نقطہ میں قاف قلقلے والا ڈاٹ، اور نقطہ ذہن میں لطیف پوائنٹ جو آتا ہے، میں اس نقطہ اور اس نقطہ کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔
सुभान शेख अल्लाह। अकबर इब्न अरबी, डॉक्टर साहब, शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के पास यहूदी आलम आया, इख्तसारन वाकया, कि उसने कहा है कि ये कुरान आपकी हक किताब किताब नहीं हो सकता, क्योंकि अलिफ से नहीं शुरू हो रहा, बे से शुरू हो रहा है, यानी सानवी हर्फ से। ये राज यहूदी तो जानते हैं, हम बेबहरा हैं उलूम से, जो शेख अकबर ने मुतवज्जे करवाया। तो आपने फौरन जवाब दिया कि बस यही एतराज है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा तेरी किताब जो तेरे पैगंबर पे नाजिल हुई वो भी ऐसे ही शुरू होती है, इसके बगैर। अलिफ वाला बे से शुरू करता है। अच्छा, मजे की बात है, अलिफ वाले ने डबल ए से शुरू किया, आदम। और अलिफ जेर के साथ इबलीस। एक बहुत बड़ी ताकत जो इंसान को गुमराह करने की सलाहियत रखती है, फैकल्टीज में से उसको भी दी गई, वदियत करदा है, अता करदा है अल्लाह की, क्योंकि उसने इजाजत मांगी थी ना। उसने अनलिमिटेड टाइम फ्रेम मांगा था, उन्हें टाइम स्पेस के अंदर हुदूद व कुयूद से आजादी मांगी थी। अगर वो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ सकता है, तो क्या हम जिन्नात और शयातीन से घबराएं? क्या रहमान और रब हमारी शारक से करीब नहीं है? क्या जाते बारी ताला के अस्मा का हम जिक्र और विर्द करें और तस्मियतुल कुरान से जुड़ जाएं, जिससे कुरान के आगाज से पहले कहा ये पढ़ो, इससे पहले तावुज तावीज इख्तियार करो, हिफाजत लो आऊज़ु बिल्लाह कहकर मिन शैतान रजीम, उस शैतान रजीम से जिसे खुद उसने रजीम किया, उसको किक आउट किया जन्नतों से। दूसरी तरफ वाले को अल्लाह कहता है उससे नसी आदम, आदम से भूल हुई, आदम से खता हुई। देखिए, प्यार जिस बच्चे से होता है और एक बागी बच्चा, दोनों में जब आप फैसला देंगे, तो जिससे प्यार है, जो फर्मा बरदार है, जो यूसुफ हो अपने वालिद का, याकूब का, यूसुफ हो याकूब का, दो या का जिक्र। अब इस पे बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम्स में बात करेंगे, और इसी तरह बताएंगे कि इबलीस में अलफ जेर पे ताकत है, तो इस्माइल, इसहाक और इब्राहिम में भी कैसे पॉजिटिव है, कैसे नेगेटिव है, राइट और लेफ्ट ब्रेन का जैसे डिफरेंस है, और फ्रंट का, इसी तरह अस्मा में भी ये ताकतें नागुज़ीर अंदाज में हमारे सामने आती हैं। लेकिन ये मामूली चैप्टर नहीं, क्योंकि शेख अकबर इब्न अरबी ने फैला के जिन 40 जिल्दों में फतूहात का जिक्र किया, वो हमने पढ़ी नहीं, और हम तबसरे करते हैं। यानी मैंने हजार हा सफहात पर डे लगाए तो बहुत ज्यादा बनते, किसी दिन एवरेज निकालेंगे और बात करेंगे। इस वक्त जिस तस्मिया पे उन्होंने बात की है, वो बा के नुक्ते का दायरा, उस पे वो कहते क्या तूने कभी दायरा बनाया है? ये वही नुक्ता है जो आगाज से इख्तिताम पे होता है। इसके डॉक्टर साहब डिफरेंट एंगल्स हैं, ये नुक्ते मिलते मिलते, ये मिले हुए भी और जुदा भी है, ये बाहम मुत्तसिल भी हैं, किसी रूहानी कनेक्शन, यानी हमारे अंदर जो रूह है, उस वो अमर रबी है। जब कहा परवरदिगार ने कि मैं फूंक लूं रूह में से अपनी, तो सजदा करना है। पुतले में जान आ गई, बेजान में जान आ गई। यहाँ पे शाह महमूद यूसुफी सरकार बाबा साहब फरमाते हैं कि पहला फेल इनहेल नहीं था आदम का, जब रूह फूंकी गई, छींक आई और एक्सहेल। तो वो फरमाते हैं कि ये पास अनफास जो हमें दिया जाता है, और नफियस बात एक्चुअली को पास अल्फाज बनाया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसमें सांस लेते हुए आप कर रहे हैं तो आवाज नहीं आएगी, और ये मख्फी उमूर रब्बानी डिक्शनरी में और रिकॉर्ड में रहेंगे, और आपकी रूह के साथ रहेंगी, ये डिवाइन लाइट्स बनती चली जाएंगी, और तजदीद ईमान इसी के साथ। ये आया कहां से? ला इलाहा इल्लल्लाह आया कहां से? हमें तौफीक कहां से मिलती? तीन इसमें टोटल कंट्रोल अथॉरिटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बहुत ज्यादा फतूहात का और फसूसुल हिक्म का हवाला नहीं देता,
हमारे नाजरीन सामीन इंशाल्लाह दिलचस्पी से आगे बढ़ेंगे, वक्त देंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सेव भी रखें और आगे बढ़ें भी हमारे साथ साथ। तो इंशाल्लाह ताला इन असरार और रुमूज पे, इकबाली असरार और रुमूज पे लब कुशाई हम करेंगे। अल्लाह ने तौफीक दी तो हक बात आप तक पहुंचाएंगे। ये आपको नहीं मिलेगा, मैं मुख्तसर बता सकता हूँ। ये साइंस बन के कैसे सामने आता है, हजार हा लोगों पे तजर्बा किया गया। मैं ज़हीन शाह ताजी बाबा रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त उनका हवाला नहीं दे रहा कि वो क्या करते थे। अहमद जावेद साहब ने रिसेंट एक एपिसोड अपलोड की है पिछले महीने, 1.5 महीना कभी, तो उसमें उन्होंने तस्करा किया है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी पीछे एक प्रोग्राम में कहा था, मुर्शिद कैसे जानता क्यों है, मकसद क्या है। रब्बानी विजडम के लिए, रब के साथ ताल्लुक के लिए, देखिए रब से ताल्लुक हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब नोट कीजिए, मैं मुख्तसर के कहता हूँ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम, साथ अल्लाह के नाम की। अर्रहमानिर्रहीम, ये सिफात है, ये जात का नाम है। मुझे ये बताइए, डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर कामरान असगर, एक प्रोफेशनल टाइटल, मेरा प्रोफेसर अखला, ठीक। क्या मेरा नाम, मेरा इसमें जात, मेरी जात का नाम, क्या मैं हूं डॉक्टर साहब? यू टेक द पॉइंट के आपका नाम क्या आपकी जात है? क्या आपका नाम आपकी सिफात है? ये नुक्ता आज तक किसी ने बयान नहीं किया। मगर इस ब्रेन से अब मैं आपको अमली तौर पे मुख्तसर, यानी मैं तस्मिया के तहत ही बात कर रहा हूँ, ये तस्खीर होती कैसे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुरान में पूरा तफसीर मौजूद है। हमारे दोस्तों का काम है, वही पुरानी बात करूंगा। एक किताब है जिसका नाम है कुरान हकीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई तमाम किताबों का मजमू, तमाम उलूम का मजमू, और 6 है हदीस की किताबें। इतना कुछ हम पढ़ते हैं, इतनी सीरीज देखते हैं, तो ये 7 किताबें, और 7 फिर आगे चलते हैं। इससे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़िए आप। पहले हमने कहा था सूरह यूसुफ पढ़िए, आज हम क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम। मैं ये नहीं कहता कि जब खत लिखा तो उन्होंने तारफ करवाया कि ये सुलेमान की जानब से और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मुसखर क्या होता है, तस्खीर क्या होती है, कंक्वेस्ट क्या है, एक्सप्लोरेशन कितनी हो सकती है। एक्सप्लोर यूर सेल्फ विद प्रैक्टिकल इस्लामिक मेथोडोलॉजी, ये है प्रैक्टिकल इस्लाम। जो इसमें जात से रहमान और रहीम की 2 सिफात को मुतसिल है। कुरान का आगाज क्या है, देखिए ये आगाज से पहले की बात है। अल्लाह ने राज दे दिया, मेरे नाम के साथ शुरू कर। जो मेरा जात का नाम अल्लाह है, और सिफात में कहो तो रहमान और रहीम है। कुरान का आगाज है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम आ गया, उससे पहले क्या, अलहम्द। इंसान को सिखाया गया है, नबी अकरम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सिखाया गया, उनके तुफैल सिखाया गया, उनके जरिए ये इल्म दिया गया। जब आपने अलहम्द कर लिया और हमदे बारी ताला अल्लाह के लिए की, कौन अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब रब का मुकाम व मर्तबा सबसे टॉप पे चला गया, अर्रहमान अर्रहीम। बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का बड़े बड़े काम कर जाते थे, उनका तस्करा पढ़िए, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ किताबें, 5-6 तो मशहूर हैं। और ताजुल औलिया ज़हीन शाह ताजी बाबा की, वो मेरे पास है, और दीगर कुतुब देखी सुनी है। इतने वाकयात हैं, के बड़े बड़े सब ने जिक्र किया। वो अर्रहमान रहीम को तकरार के साथ 3-3 दफा क्यों कहते, और बड़े बड़े काम कर जाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्खीर के वाकयात को पढ़ लीजिए, क्या क्या मुसख्खर हो सकता है। डॉक्टर साहब आपके पेशेंट जो आपने वो खैर
माशाल्लाह आपकी तो फील्ड है। मैं अगर हिप्नोटिक साइंस की बात करूं, मरीज का हाजिर होना जरूरी है। हिप्नोसिस के लिए पेशेंट का आपके सामने होना जरूरी है। ना सामने हो तो आप करेंगे कुछ, पेशेंट आए ही ना आपके पास। बहुत मुश्किल। ये इट्स क्वाइट पॉसिबल। जो बातें अभी की हैं इनकी रोशनी में ही बात हो रही है। अर्रहमान रहीम, अर्रहमान रहीम, अर्रहमान रहीम। देखिए कुरान के इब्तदाई जुमले हैं, नाम हो गए 3 से 4। पिछले प्रोग्राम में गालिबन आप वालिदैन किरिमैन की बात कर रहे थे, शाह साहब की बात उनके मुर्शिद की हो रही थी। 3 दफा ताजुल औलिया आए और कहा सरफराज तुम चले जाओ सैयद याकूब शाह के पास। चौथी बार चले गए। देखिए 3 नाम, बिस्मिल्लाह, अल्लाह, अर रहमान और अर रहीम। ये तो बिस्मिल्लाह तस्मीयतुल कुरान में हो गए। आऊज़ु बिल्लाह अल्लाह एक दफा ऊपर हो गया। अब जब फातिहा शुरू हुई तो फातिहा मुर्दों के लिए तो नहीं होती सिर्फ, मुर्दों को जिंदगी देने के लिए, और जिंदों को जिंदगी जावेदानी देने के लिए होती है। तो जिंदगी तरह तरह की है। अब यहाँ बैठे हुए कोई भी मरीज है, कोई भी इस कायनात के किसी भी फासले पे है। देखिए मिराज के चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या आसमानों वाली भी मीडियम चैप्टर हम कनेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। मुख्तलिफ लोग इस पे मुख्तलिफ साइंसी हवालों से उसको स्टडी के तौर पे ले चुके हैं और बहुत कुछ हो चुका है। हम पीछे रह गए, हमें इन उलूम को देखते नहीं। हमें घुमांड, हमें नामों का इल्म आ गया, वो हमें नहीं आया। शेख अकबर को जो इतने 100 साल पहले आया था, मैं उसकी रोशनी में बात कर रहा हूँ। और जो मैंने देखा है, जैसे प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब के पास 1995 से मैं देख रहा हूँ। आपका नाम पूछा, आप लंदन में बैठे हैं, मैंने बताया डॉक्टर साहब आपके अंदर ये खूबियां हैं। जैसे मेरे वालिद साहब घर में थे, टेलीफोन दिया, 96 की बात है। मेरे जो मरहूम फॉरेन ऑफिस में थे, जमील तनोली मामू मेरे, वो आए तो वालिद साहब ने तारुफ करवाया कि या खुदा जानता है या ये बंदा जानता है। टेलीफोन पे मुझे कहा कि इकबाल तू क्या है। देखिए ये है, ये आप मुसलसल तस्बीह करते 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 आपने जिंदगी गुजार दी इसके अंदर। देखें डॉक्टर साहब, बच्चा केजी में जाने लगे ना, हम उसे टॉफियां चॉकलेटें डेली देते हैं, राजी हो जा, हमारे साथ जा, हमारे साथ जा। स्कूल जाने लग जाता है, पढ़ने लग जाता है, फिर क्लासें बढ़ती चली जाती है, गिफ्ट की डिमांड भी बढ़ती चली जाती है। बच्चा जब बड़ा होता है फिर आपसे बड़ी चीजें मांगता है कि मैंने अगर पोजीशन ले ली तो पापा आप क्या लेके देंगे। बेटी भी। और रब का काम तो ये डिमांड पूरी करना है कि बंदा मांगने वाला हो, दुआ के बगैर अमल, सोचने की बात। ये तसव्वुफ में ये इंतहाई वो मुकाम है कि दुआ को हमने कहाँ रखना है। एक तो जैसे आपने जिक्र फरमाया था जहां मना किया जाता है, जब रब्बानी असरार की तरफ जाते हैं तो वहां पे और मामला होता है, जो खास क्लास हो रही होती है पीएचडी की। अवाम नास के लिए होता है कि मैट्रिक पास करना ठीक है, बीए एफ ए चलें, ग्रेजुएशन। उनको जो दिया जाता है कि वो मसनून दुआओं का सहारा ले। इसमें जो इल्म नाफे है वो ये है कि नामों से जान लेना। डॉक्टर साहब मुझे पता चल गया कि आपका ये मसला है, जब मैं कहता हूँ मेरा ये मसला है, आप कहेंगे मेरे पास आओ तो सेशन करेंगे तो दवाई देंगे। ये हिप्नोटिज्म नहीं है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह हजार हा मील दूर बैठे हुए हैं और अर्तुगरुल जंग में हारने वाला है, घेरे में। आप कहते हैं फातिहा पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, या अल्लाह हो या रहमान हो या अजीज हो या मुइज, 3 दफा पढ़ते हैं, जंग में फतह मिल जाती है। सुभान औफ्ताए अल्लाह। खान चंगेजियों का जब फंस गया था ये जाके जजीरे में और जिंदा आना वापस मुमकिन नहीं था, और एक मुआहदा हजरत उमर के उस कौल के मुताबिक जिसमें कि दुश्मन की चाल से उसको जेर करो, एक जाली मुआहदा वो कर लेता है अर्तुगरुल, लेकिन सजदे में गिर पड़ता है। सजदे में गिर के अल्लाह से या नूर हो या नूर,
اور ادھر ابن عربی रहमतुल्लाह अलैह यही अस्मा के साथ बिस्मिल्लाह के साथ, देखिए 3 नाम तो हो गए ना, रहमान रहीम। अब इसके साथ कौन सा जुड़ेगा, वो नून है। जो बवसातत रहमान और रहीम, जब नून जुड़ेगा तो नूर वो अल्लाह की इसमें जात से मुनकस होकर आपकी तरफ आएगा। तो गोया जैसे कुर्ब नवाफिल वाली हदीस अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह बंदे के करीब हो जाता है, फिर वो नवाफिल पढ़ के, फर्ज की नहीं बात हो रही है अभी, इस पे बाद में आएंगे कि हम तो एहसान की बात कर रहे हैं कि नमाज ऐसे पढ़ जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जैसे जिब्रील अमीन ने आके बताया। इस्लाम, ईमान और एहसान तीनों की हम बात कर चुके हैं। उस एहसान जो पिछली अक़सात में हम बात कर चुके हैं, वो एहसान जब इब्न अरबी नूर, देखिए किसने बताया था उसको कि उसका मुरीद, उसका वाबस्ता अर्तुगरुल, और किसने बताया था कि वो इस सदियों बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखने वाला है, और उसकी बुनियादें रखी जा रही, मल्टीपल डायमेंशन में उसको सिखाया जा रहा है। तिजारत भी शामिल करो, बाजारों को सेट करो, इबादत गाहों को सेट करो, गैर मुस्लिमों को हुकूक दो, और सबको दिए गए। आज भी आप अनाटोलिया में जाके देख लें, टर्किश एम्पायर के जो बच्चे कुछ चंद इलाके वहां देख लें, हर एक को मुकम्मल इस्लामी मंशूर खुतबा हज्जतुल विदा वाला, इंसानों की अजमत और सारी चीजें। बहरहाल जब या नूरों के साथ वो विरद किया शेख अकबर ने, तो उक्ताए खान फजर से पहले मर चुका था। चंगेजी हैरान थे, फितना चंगेजी का चीफ गायब हो गया, उसके मरते ही मुआहदा कैंसिल हो गया जो रात को किया। लेकिन उसके बदले एक तहरीर हासिल कर ली थी कि मंगोलों के चीफ उक्ताए ने कहा, तो बोल मेरा जो मर्जी करे इसको तमाम लोग सपोर्ट करें। ये वो तहरीर थी जिसने बुनियादें रखी सल्तनत की। और ये सफेद दाढ़ी वाले जो बुजुर्ग थे तुर्की में पहले अवली, जो मदद कर रहे थे इनकी, देखिए वो मर्दान गाजी थे, वो मर्दान होर थे। भरोसा कर सकते नहीं गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दान होर की आंख है बीना, भरोसा कर सकते नहीं गुलामों की बसीरत पर। इकबाल मर्दान होर की बात करता है। हुर कौन है, हम बात कर चुके, जो आजादी वाला जश्न आजादी वाला प्रोग्राम था। और बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम जब फातिहा की बात कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक मुकाम आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें जात की वजात और कौन सी है। तो कुरान के इब्तदाई में देखिए, एक तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह है, तो अलिफ लाम मीम, मीम और नून कन्वर्जन के साथ जो इसकी वजात हो रही है वो कहाँ हो रही है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, आयतुल कुर्सी। उसकी अगली 4-5 आयतें मैं बार बार दरखास्त करता हूँ कि उनको पढ़िए ना जरा। जो हमने वाकया नूर अर्तुगरुल और शेख अकबर के माबैन, एक तारीखी वाकया के मंगोलों से किस तरह उन्हें फौकियत हासिल हुई, जंगी चालों में कैसे जीते, हारी हुई जंगें कैसे जीतते थे, और ठीक ठाक तवाना हटे कट्टे पहलवान कैसे मारे जाते थे, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने उड़ा दिया बंदा जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। ये अल्लाह की शान होती है, ऐसे बंदों को ऐसे मावराई चीजें दी जाती हैं। ऐसी मावराई चीजें हमारे बुजुर्गों को दी जाती नहीं है, और आज अगर नहीं है तो हमारे बुजुर्गों की सच्चाई कहां से साबित होगी। अगर आज हम सादिक और अमीन नहीं है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना किसको कहते हैं। अगर आज हम एक सुन्नत को जिंदा करें तो 100 शहीदों का सवाब क्यों मिलता है। जिस दौर में सच्चाई ना हो उस दौर में सादक बनना, यही तो 100 शहीदों का सवाब है। लेकिन दूसरी तरफ तो हुजूर का हुक्म है कि मेरी इत्तिबा करो, और मजे की बात है ये हुक्म हुजूर का भी है और ये हुक्म तो अल्लाह का है। कुल काफ, कुल कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इस पे भी इंशाल्लाह हम
تفصیلی، چونکہ یہ بہت تفصیل طلب اس میں، اور کاف پہ ہی ہم نے بات کی، تو آگے ہوپ پہ، ہا میم پہ، اس پہ تفصیل سے بات بہت ہوگی. ابھی میں الف لام میم کے ساتھ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میم پہ بات ٹک گئی. قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کو کیوں لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے؟ اب میں پھر ادھر آتا ہوں، تاریخ کی طرف آتا ہوں. ڈرامے کی بات نہیں ہے، ڈرامہ تو ٹرکش ہسٹوریکل سیریز ہے، بات تو ابن عربی کی ہو رہی ہے رحمت اللہ علیہ. اندر سانس لی اللہ، یہ ہے وہ ہو. آہو ایک لفظ بولا جاتا ہے ہرن کے لیے، اور اس کی فریاد غزل کہلاتی ہے. اور جب انسان کی ہو تو کوئی رومی کے گھومنے والے درویش سے پوچھے، وہ تو کہتے ہیں یہ ابتدائی لوگوں کے لیے ہے. جیسے قوالی کا کہا داتا صاحب سید علی بن عثمان رضوی، مطلب یہ ابتدا میں مزہ دیتی ہیں، بعد میں تو کوے کی آواز اور قوال کی آواز میں کوئی فرق نہیں رہے. یعنی کیفیت ابتدائی مبتدی میں، ابتدا والے میں، پرائمری میں کچھ اور ٹافیاں چاکلیٹیں چلتی ہیں، لالچیں چلتی ہیں. جو جو بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ ٹافی چاکلیٹ کے چکر میں نہیں پڑتا، پھر اس سے ترغیب دی جاتی ہے، تم نے اعلیٰ پروفیشنز، عملی، زیادہ تعلیم، زیادہ علم، وفوق کل ذی علم علیم، وفوق کل ذی علم علیم. لیکن وہ اس میں بھی حروف کا جو جامعیت ہے ابتدا میں بھی اور اختتام میں بھی ٹکرا رہی. خیو، قیوم، الرحمن، الرحیم. مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، الرحمن وہ اسم ہے رب کا. الحمدللہ رب، رب رب کا نام آیا نا. عالمین کو بھی چھوڑتے ہیں، اس میں بھی نون ہے. رب کے ساتھ جو رحمان کی نسبت ہے، الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے نا، الف لام را پہ جاتا ہے. 29 اسٹیشن سے مقاطعات. میں حیران ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ عطا کی تھی. وہ فرماتے نون آخری ہے، نون پڑھنے میں بھی بڑا عجیب ہے. نون والقلم وما یسترون. اگلے نون پہ ابھی یسترون، ستر اور سترون پہ بات نہیں کر، یسترون پہ بات نہیں کر. صرف نون پہ بات کریں تو نون ادھر بھی ہے، نون ادھر بھی ہے، بیچ میں واو ہے. اور شیخ فرماتے ہیں یہ الرحمن الرحیم کا وہ مقام ہے سورہ فاتحہ کے اندر، جس پہ میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ تسمیت القرآن کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں عملی اسلام ہے، کیوں اسپرٹ آف اسلام پریکٹیکل میتھڈ میں ڈھل جاتی ہے. کیونکہ فاتحہ ہے ہی عمل سکھایا. پرائمری لیول پہ اللہ نے کہا ایسے مانگو، کلام اللہ کا اور بتا رہا ہے ایسے تعریف کرنی ہے تو نے. جیسے بچے کو تختی پکڑا کے کہتا ہے بیٹا ایسے لکھو، ہم والد کہتا ہے، تو اللہ بندوں کو پیغمبر کے ذریعے دے رہا کہ ایسے میری تعریف کرنی ہے. تو یہی سب سے بڑی تعریف. اس میں ایک مقام ہے جس پہ اشارہ کیا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ. سب آپ حیران ہوں گے، میں وہ دیکھنے لگا، دوستوں سے بھی بات ہوتی ہے جب، تو تمام صورتوں کی تعداد کو کاؤنٹ کریں. نون جب نازل ہوئی اس کے بعد صورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور کوئی حروف مقطعات نازل نہیں. صورتوں کی تعداد زیادہ ہے. جو ترتیب ہمارے پاس سامنے میں اس کی بات کر رہا ہوں، نزولی کی بات ابھی نہیں کر رہا. نزولی کے تو راز پھر کوئی حزب البار پڑھے تو اسے سمجھ آئے نا، وہ بات ہو والی ہی ہوگی اس میں بھی. اب چونکہ کچھ باتیں اختصار صوفیاء کی زبان ہم نے کہا تھا وہ خاموشی ہوتی ہے. اب بیچ میں دو تین چار چیزوں کو جوڑوں گا، اور یہ میں نہیں جوڑ رہا، یہ میرے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ ہی جوڑ کے بتا رہے ہیں. کیونکہ ذہین شاہ تاجی بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وضاحتیں فرمائی ہیں، اور سرکار کی نسبت سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ورنہ اللہ علم نہ عطا کرے تو انسان کچھ بھی نہیں، اللہ رحمت نہ کرے تو یہ فیوز ایک اڑ جائے، چھوٹا سا سرکٹ، چھوٹا سا شارٹ ہو جائے، انسان کچھ بھی نہیں. یہ سب الرحمان ہے، رحمان.
یہ وہ رحمان ہے جو دنیا میں ہمارے اوپر فضل کر کے اٹھائے ہوئے، اور علماء فرماتے ہیں نا کہ رحیم قیامت کے لیے رحمت دیکھیں، وما صلی اللہ کے رحمت اللہ عالمین، وہ سجدے میں ہوں گے اور لوائے حمد عطا ہوگی، اب الحمد کی بات نہ سمجھ آئے کسی کو تو سورہ فاتحہ سے وہ زندگی نہ بدلنا چاہے، اور سورہ فاتحہ سے وہ شفا نہ لینا چاہے، اور سورہ فاتحہ سے وہ ایک کائنیٹک، ایک ڈائنامک فورس کریکٹر کے اندر نہ پیدا کرنا چاہے، وہ مایوسوں کے اندر امید نہ پیدا کرنا چاہے، وہ دور سے ہو کر کے ان کی کیفیت کو بدل نہ سکے، اور تسخیر کی دعا کے بغیر نہیں کر سکتا، حزب البار کے بغیر نہیں کر سکتا، اس میں راز ہے منقطعات، یہی راز ہے جن پہ ہم تو اشارتاً بات کر رہے۔ ہو پہ جو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ واؤ غائب ہو جاتی ہے اور ہاں غالب آ جاتی ہے، انہوں نے کچھ تمثیل دی ہے، شاید کی مکھیاں 5 خانوں والا پینٹاگونز بناتی ہیں، اور پینٹا ہی بناتی ہیں 5، بیچ میں ایک خانہ ہوتا ہے، اس کو ملائیں تو 6 ہو جاتا ہے، واؤ، وہ گولائی ایسی ہے 5 خانوں والی، دیکھیں غیروں نے پینٹاگان بنا لیا، ہم رہ گئے، ہم نے نہیں سمجھا اس راز کو، ہم نے شیخ اکبر کے علوم پہ توجہ نہیں دی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر بدلنے، اگر مایوسیوں کے مریض نہیں نکلتے، اگر بیمار ٹھیک نہیں ہوتے ہماری فاتحہ سے، جمعے کو ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے اسپیسیفک، اسپیشلی وہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کی، کیونکہ ہمارے جو سرکار غوث محمد بابا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ تاج الاولیاء سے یہ تاجی نسبت ہے، یعنی قادریہ سلسلے کے بعد وہ نسبت کے لیے انہیں بھیجا گیا، اور یہ نسبت ہزاروں سالوں کا راز ہے، 10,000 سال کا، اور یہ وہ نسبت ہے جسے سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اور جو جانتا ہے شیخ اکبر فرماتے وہی جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا، کہنے میں بڑی آسان بات، یہ ہو ہے، یہ وہ ہو ہے جو 6-5 میں مدغم ہو جاتی ہے۔ اب اس کو میں اگر خلفائے راشدین کے دور میں لے کے جاؤں تو تاریخ سے ثابت ہوگا، یعنی ہم 3 4 سے 5 کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور 6 تک پہنچ گئی واؤ۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو وحدت میں دھوکا ہوا ہے، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے الفاظ قطعی نہیں ہے، میں تمام الفاظ تعلیمات سرکار بزبان اخلاق احمد یوسفی، میں اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں۔ واؤ کا پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا بہت بڑا راز ہے، یہ کیسے کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز گھوم جاتی ہے، اور اس میں کیسے کائناتیں پیدا ہوئی ہیں، یہ ساری گیلیکسین آرڈرز کی بات کریں، 11 ڈائمینشن جو ڈسکور ہوئی ہیں، مائکرو کازم جو ورلڈ ہے، جہان اصغر اور جہان اکبر جس کو کہتے ہیں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ، اس پہ جو ہو رہی ہے، جو بالکل چھوٹے لیول پہ باریکیوں میں جا کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کوانٹم لیول پہ، یہ ساری چیزیں اس مثال سے واضح ہو جائیں گی کہ اللہ کا یہ آدمی یہ ایک ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، اشارہ میرا خیال ہے کافی ہوتا ہے، واؤ کی بھی سمجھ کوئی لینا چاہے تو واؤ دونوں طرف، وہ 2 پیش نہیں لگاتے، ایک واؤ ادھر ایک حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں کو مشاہدے میں دھوکا ہوا ہے، وہ اپنی ذات کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں، حلول کسی طرح بھی نہیں ہے، وہ کیسے واصل ہے، کیسے متصل ہے، اور کیسے جداگانہ ہے، کہتے تو نے واؤ کی صورت نہیں دیکھی، لکھو واو، ہم انگریزی کا واو، وہاں بھی یہی صورت ہے، WOW، واو الف واو واو، کہتے ایک واو ادھر ہے ایک ادھر ہے، درمیان میں الف منفصل ہے، ان کو سیپریٹر الگ، یہ وہ اس میں ذات کا الف ہے، یہ ایک سانو اکو الف درکار کی جو بات کرتے ہیں، یہ منفصل ہے کہ یہ عالم خلق کا واو ہے، اگلا یہ عالم امر کا واو ہے، یہ واو وہ واو ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات تھوڑی سی کھول ہی دیتے، دلچسپی برقرار ہے نا اگلے پروگراموں کے لیے، جس واو کو اللہ نے استعمال کرتے ہوئے کہا والشمس والضحا، اور درجنوں قسم کے بعد قسمیں اٹھانے کے بعد
من زکاہا قد افلاح من زکاہا. سبحان قد اللہ، سبحان. قد قد پس تحقیق اس میں شک نہ کرنا، نو ڈاؤٹ. جس طرح کا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب کہنا، اور قد، اور اس سے پہلے واو 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 واو. ڈاکٹر صاحب لسٹ ایک چھوٹی سی میں نے بنائی ہے جو اسی طرح کی واو کا جو استعمال ہے. آج چونکہ ٹاپک نہیں ہے میں واپس آتا، اس کو جوڑنا ہے چونکہ ہم نے تسمیت القرآن کے اندر نون کا واو سے کیا تعلق ہے؟ وہی تعلق ہے جو ولی اور نصیر کا ہے، آیت کے اندر ہے، سبحان اللہ. آیت سے باہر نہیں، قرآن کے اندر. قرآن کے اسماء کی جہاں الف لام میم ہے، آگے دیکھیں نا زال سے بات کیوں شروع ہوئی ہے، اور کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور نون پہ مقطعات کے چیپٹر کلوز کر کے آگے ساری صورتیں نون کے جہتیں ہیں، نور کی جہتیں ہیں. نور کون سا والا؟ آیت الکرسی کے بعد اس کی ہلکی سی ڈپکشن دی، ڈیمانسٹریشن دی اللہ تعالیٰ نے، ایک بہت مختصر سٹیٹمنٹ دی ہے، نون کے بعد تمام صورتوں میں اس کی وضاحت ہے. اب نتیجہ یہ نکلا، حسن حسین کتاب کو میں دیکھ رہا تھا، تمام احادیث کے مباحث کے نتیجے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والے اسم اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والے اسم، اور دوسری حدیثوں کے مطابق یہ نچوڑ نکالا، صحابہ ریسرچ کرتے رہے. دیکھیں کہتے کہاں ریسرچ ہوئی، صحابہ ریسرچ کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے. یہ پہلی دو صورتوں کا، تیسری میں بھی آل عمران میں بھی ذکر ہے، تو انہوں نے پھر ڈھونڈ لیا. مطلب صحابی کا واقعہ ابھی اس حدیث کو بیان کروں تو ایکسپلین کرنے میں بھی 5 سے 10 منٹ مزید چاہیے ہوں گے، لہٰذا ہم بعد میں کریں. ہم بہت ساری باتوں کو اگلے پروگراموں کے لیے چھوڑتے ہیں. اس وقت فاتحۃ القرآن اور الف لام میم ذالک الکتاب سورہ بقرہ والی دیکھیں، الفاتحہ اور بقرہ، وہ الف بے والی بات، اور بسم اللہ سے آغاز، اور فاتحہ کو دیں تو وہ تو ہمیں دعا کے لیے سکھایا گیا کہ ایسے پڑھنا ہے، نماز میں بھی پڑھتے، وہ تو ہمارا شفا ہے، ایک یہی ہے جو ہمارے سینوں کے لیے شفا ہے. اور یہاں پہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ اور جوڑ کے ان کو نے کہا الرحمن الرحیم اور حی و قیوم. اب مزے کی بات ہے، محبت سے اس کلام کے اندر، اس سمندر کے اندر تیرتے چلے جائیں. یہ روشنیوں کا سمندر ہے، یہ نور الہ کا سمندر. ربوبیت کی ایک مثال شیخ اکبر نے رحم مادر سے دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والوں نے جس طرح پالا بچپن میں، آج بھی عرب میں کوئی شرک نہیں ہوتا، ارباب کہتے ہیں، ویزا لیتے ہیں کہتے ہیں ارباب ہے ہمارا، مالک ہے، اونر ہے، یعنی مجازی معنوں میں. جب احسن الخالقین کہیں گے تو کیا مطلب ہے؟ آپ بھی تخلیق کرتے ہیں، صنائی اور مختلف چیزیں، لیکن وہ کہتا ہے میں احسن الخالقین، میں اصلی الخالق ہوں. اب یہاں پہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جب کہا تو خلقو بے اخلاق اللہ، اور قرآن حکیم میں پہلے پارے کے آخری حصے پہ ذرا غور تو کریں، صفحے پہ، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. یہی تو بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو خلقو بے اخلاق اللہ. ہم نے ابتدا میں بات کی تھی کہ کیا اس میں ذات اللہ ہے؟ جیسے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اور میرے نام، کیا ہم وہی ہیں جو ہمارا نام ہے، یا اس میں کوئی راز ہے؟ اور ہماری صفات کچھ لوگ دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ مخفی ہیں، کچھ ظاہری ہیں. وہ کون سی ہیں جن پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اظہار کروں تو لوگ میری گردن کاٹ. باتیں کرتے ہیں، ہمیں باتوں سے غرض نہیں. ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ قرآن حکیم کی روشنی میں کی،
لہٰذا ہم اسی روشنی میں دیکھیں گے کہ ولی و نصیر جو ہے ولی و والی بھی ہے. نون پہ جب بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ الف کے اندر نون کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آج سے تھوڑی مدت پہلے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ گزرے. فرماتے فے نون جب سے ملتا ہے جب بھی تخلیق ہوتی ہے. انہوں نے تمام حروف جمع کی. فے نون سے جب بھی ملے گا اور نون فے سے جب بھی ملے گا ایک نئی چیز تخلیق پذیر ہوگی. مثال کے طور پہ ابھی ہم فن کہہ رہے تھے. جی اب جی فن سے فان اور عرفان، ہم تو علم و عرفان کی بات کر رہے ہیں. سبحان دنیا میں اللہ. علم و فن ہے نام پیدا کرنے کا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم اس علم ربانی اور علم نافع کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غیر نافع سے بچائے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا میں ہمیں شامل کر. آمین آمین. اور اللہ کریم ہمیں اس کے روحانی فیوزات و برکات اور انوارات و تجلیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، تاکہ ہم جان جائیں اقرا بسم ربک الذی خلق کا راز کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جبرائیل امین نے فرمایا اقرا. حضور نے فرمایا وما انا بقارئ. ہر ایک کا اپنا ذوق اور سمجھ ہوتی ہے. وما انا، اور میں نہیں ہوں، بقارئ تم سے پڑھنے والا. میں اللہ کا آخری رسول ہوں. دیکھیں جو بچپن سے پیدائش سے پہلے روح کا راز جن تنہائیوں میں خلوتوں میں ان کو دیا گیا، عطا کیا گیا، عطائے پروردگار، جو علم دیا گیا، جو معرفت دی گئی، اسی کی وجہ سے تو آج ہمیں مل رہی ہے. وما انا بقارئ، اور میں نہیں ہوں پڑھنے والا. لوگ کہتے ہیں کہا کہ میں نہیں پڑھا لکھا. وما انا بقارئ کون سا معنی درست ہے کہ جبرائیل امین جب کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، تو حضور نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اور 3 بار جو معانقہ تھا، شیخ اکبر اسی کو تو 3 سٹیمپس قرار دیتے ہیں. خاتم کی 3 مہریں، 3 راز. کون سے راز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین اقرا بسم ربک الذی خلق. رب کا نام آیا تو حضور کو تو پتا تھا کہ اللہ رحمان و رحیم. اب یہ باتیں جس وجدان کے ساتھ میں کر رہا ہوں، یہ الگ پہلو ہے. قرآن ہی سے اس کو ثابت کریں گے، قرآن ہی سے اس کو دیکھیں گے، قرآن ہی سے اس کو سمجھیں گے. علامہ کا معلم تعلم، یہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس پہ بات کی تھی. اب جمع کر لیں تو ہو پہ بات ہوئی، نون پہ بات ہوئی، اور فن پہ بات ہوئی. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو روح جوڑے، یہ چونکہ ڈیٹیل چیپٹر ہے، اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ڈیلیکیسیز ہمیں سکھائیں. اور کوئی سوال ایسا نہیں ہے کائنات میں جو کاسمک آرڈر کا شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کے انداز میں، یورپ سے چونکہ مقابلہ تھا اور عثمانی سلطنت کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی اور وہاں اسلام پھیلانا مقصود تھا، وسط ایشیا تک، ایشیا کوچک تک، روس کے علاقوں تک، یعنی زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، مشرقین سے مغربین تک پھیلانا تھا. اور مزے کی بات ہے رب المشرقین والمغربین. ڈاکٹر صاحب 2 دن مشرق ہوتی ہے ٹوٹل سائنس کی زبان میں، 365 دنوں میں پوائنٹ سم تھنگ 2 دن ایگزیکٹ مشرق ہوتی ہے، 363 دن نہیں ہوتی. جی جی. میں کتنے بت ڈاکٹر صاحب رکھے گئے تھے؟ یہ کوئی 360 تھے تقریباً. اب مشرقین اور مغربین کے رب کو چیلنج کرنے والوں نے اپنے بنا کے اس کے مقابلے میں ان دنوں کی گنتی اصل میں ہر کیلنڈر میں الگ ہوتی ہے، تو بہت کنفیوژن. یہ تو ہم قمری اور شمسی کو الگ الگ کر رہے ہیں.
اور ہم جو عیسوی کیلنڈر ہے ہم اس کے تحت 365.4 کر دیتے ہیں 2-5۔ اب یہاں پہ رب المشرقین والمغربین کا جب میں نے حوالہ دیا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد نون کی بات کہیں ہو رہی ہے، بار 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 تکرار کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ بسم اللہ کا رحمان۔ دیکھیں میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی اور مستی کی بات ابھی تو اقبالیاتی زاویے سے نہیں کی ہے، حوالہ جس دیا ہے کہ مرو کے نوجوان کو سید حجویر علی بن عثمان حجویری اور افغانی غزنوی رحمت اللہ علیہ، میں پیار سے بابا افغانی رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں، اور اب میں کبھی کبھی شوق آتا ہے کہ ہم بھی وہ افغانی پٹی اور سٹائل اپنا لیں۔ چلیں اس طرف نقطے کی طرف۔ اب مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، چشتی نے جس زمین میں محبت کا گیت گایا، اور آگے مختصر کرتا ہوں تو کہ اس میں مختلف پہلو ہوتے ہیں بات کرنے کے۔ جب ساری بات میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اب جس نقطے کی طرف دیکھیں، تفسیریں تو بے شمار پڑھیے جائیے، اسلام تحقیق سکھاتا ہے پریکٹیکل میتھڈ، لیکن جس پریکٹیکل میتھڈ کی میں بات کر رہا ہوں اور جو حضور اکرم نے حدیث احسان میں، حدیث جبریل میں اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دنوں کے بعد، عمر پتہ ہے یہ بندہ کون تھا جو آیا تھا محفل میں جانوں سے جانوں ملا کے بیٹھا، سوال کی اور کہا سچ کہہ رہا ہے۔ اصحاب بھی حیران پریشان، انون ہے کہ مکہ مدینہ کا نہیں ہے، جانتا کوئی بھی نہیں ہے، چہرہ اتنا نورانی ہے، ڈیوائن لائٹس، انوارات الہیہ۔ جو بات نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وہ فرماتے ہیں، کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ سب حیران ہو اس کے انداز تکلم پہ، انداز تخاطب پہ، اور اس کے سالک ہونے پہ بھی حیران ہے، سوال کرنے پہ، سوالی ہونے پہ۔ ہم سلوک کی راہ میں ٹریولنگ اور جرنینگ، یہ ایک سوال ہی ہوتا ہے جو ہمیں موت تک لے کے جاتا ہے، یہ سوال ہی ہوتا ہے جو ہمیں قبر تک لے کے جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھنے والا جاننے والا تو جان سکتے، یہ سوال ہی ہوتا ہے جو قبر تک لے کے جاتا ہے، اور اسی کا تو ہم ساری زندگی سوال کرتے ہیں۔ فاتحہ ہے کیا؟ یہی تو راز ہے۔ اب میں اس نقطے سے ملانے لگا ہوں کہ جب فرمایا ہے عمر یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اسلام ایمان احسان، پہلا پروگرام سنیے، تفصیل پتہ چل جائے گی، اور سنتے چلے جائیے، یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ہم آگے کو بڑھ رہے ہیں، اور آپ نے پچھلے پروگراموں کے تسلسل سے ناظرین اور سامعین نے ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ جو احسان سکھایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا تو اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم نے کس کو جواب دیا؟ ڈاکٹر صاحب پوچھنے والا کون تھا؟ ہمیں تو راز پتہ چل گیا۔ کس کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کأنکا، حضرت جبریل امین ہی ہے نا مخاطب، بے شک۔ اسے احسان مقام جبریل، بال جبریل ویسے نہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھی، تمثیل، واہ، احسن تقویم، اشرف المخلوقات، کہیں پر جلتے ہیں ان کے اور سرکار آگے نکل جاتے ہیں۔ جبریل بتاؤ تمہاری بھی کوئی تمنا ہو تو عرض کر دوں۔ اب ان ساری باتوں سے مقصود یہ ہے کہ
دوسرے حصے میں فرمایا کہ اگر تو نہیں دیکھ سکتا رب کو، نہیں دیکھ پا رہا فی الوقت، دیکھنا تو ہے ڈاکٹر صاحب، جو سوال قبر تک لے کے جائے گا وہاں بھی تو سوال ہی ہے نا، وہاں بھی 3 ہے، چوتھا مرحلہ آگے ہو جائے گا، ٹرانسفر، اگلا گیٹ وے ملے گا، اصل گیٹ وے مومن کو زندگی میں ملتا ہے، تم موت، اور الف اللہ چمبے دی بوٹی کو بھی ہم جوڑیں گے۔ اس وقت الف کا ہی راز ہے، اور الف سے نون قرآن کا پہلا مقطعات میں سے حرف اور آخری شبد، آخری حرف، آخری راز، کلمہ الہیہ بندوں کا نہیں ہے، کلمہ الہیہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جب مخلوق نہیں ہے، سوال وہیں پہ میں پہلے پہ پھر واپس آتا، کیا اس میں ذات اللہ ہے؟ اس میں ذات، اسم نام اللہ ہے، صفت رب ہے، صفت رحمان ہے، رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی صفات کو اختیار کرو، ان کے اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، تو خلقو بے اخلاق اللہ۔ ہم کہتے ہیں جی بہت مشکل ہے، اللہ کہتا ہے حل میں مدکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے آسان کیا ہے؟ سورہ رحمان کیوں دل ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار کیوں ہے، رب المشرقین والمغربین کا حوالہ کیا ہے، اور آخر میں جو اسم استعمال ہوئے ہیں سورت کے کلوزنگ میں، ان پہ بھی صاحبان علم و عرفان غور فرما میں انشاءاللہ راز کو پا جائیں گے۔ جس طرح تسمیہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بات کر رہے تھے، میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ سورہ رحمان کی ابتدا میں 4 نقطے ہیں ڈاکٹر صاحب، 4، پہلی 4 آئے جی جی، الرحمن، آگے ڈاکٹر صاحب، علم القرآن، اور تیسرے مرحلے پہ، خلق الانسان، اور چوتھے مرحلے پہ، علمہ البیان۔ ماشاء اللہ، آخر میں بیان سکھا دیا، اظہار کر رہے علم بیان، بیان پہ قادر ہوا انسان، تمام مخلوقات ٹرانسمیشن ان کی ہے، پہاڑ کی بھی ہے اپنی، اللہ کہتا ہے نا ہر چیز تسبیح کر رہی، کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق جاندار ہے، سائنس اس راز کو آج تک نہیں پا سکی۔ پتھر کلمہ ویسے نہیں پڑھتے تھے آپ، ان بے قریب شک بے فیوچر میں شک، انشاءاللہ سب چیزیں کلیئر۔ ڈاکٹر صاحب میں نقطے پہ توجہ آپ سے میں نے اسی عرض کی کہ اللہ نے جب الرحمن کہا تو فوراً بعد کیا بات کی ہے، الرحمن، علم القرآن، اور اگلی بات کیا ہے؟ میں ان تینوں باتوں کو جوڑنا چاہتا ہوں خلق الانسان۔ ڈاکٹر صاحب، پیدا انسان کو بعد میں کیا ہے، ترتیب یہی بتا رہی نا، اللہ تعالیٰ آرڈر کو مینٹین رکھنے والا ہے، وہ اسی صورت میں کہہ رہا ہے کہ توازن کو مت خراب کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلا کس طرح ہے کہ تطغو، میزان کے بارے میں کہ اللہ میزان تو، تطغوا فی المیزان۔ ہاں میزان، یوم ہے نا کوئی، نون ہی ہے میزان میں، وزن ہوتا ہے نا، باؤ زے نون۔ جی جی بالکل۔ الرحمن نے قرآن سکھا دیا، الرحمن نے قرآن سکھا دیا، اور بندے کو پیدا کیا انسان کو، اور پھر بیان سکھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب اللہ میزان قائم کرنے والی ذات ہے، قرآن کب سکھایا ہے، قرآن کا راز کیا ہے؟ یہاں آ کے شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ کے ان علوم کی قدر سمجھ میں آتی ہے کہ جس مسئلے میں انسان پھنس جائے تو اسماء الف سے نون اس کو حل کر دیتے، کیسے ترتیب میں۔ اچھا یہ بات ہے، پروفیسر احمد رفیق اکثر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جس طرح شطرنج کی چالیں تو بلینز میں تعداد چلی جائے گی، میں اس کو بڑا سمپل کرتا ہوں، کمپیوٹر سافٹ ویئر کی پروگرامنگ ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرامنگ کے اندر
بلین کی بات بہت چھوٹی لگتی ہے آج کل. یونیورس کا جو ابھی لیٹسٹ ورژن سامنے آیا ہے نئی دوربینوں سے، دور بینی جو ان کو آئی ہے، شیخ اکبر وہ دور بینی معراج روحانی میں کر رہا ہے. اور وہ حروف کے اندر دیکھیں، حروف الہیہ ہیں، ہمارے نہیں ہے. جب میں نے کہا نا کیا نام اللہ ہے، میں کہتا ہوں نام ہمارے جو نام ہیں یہ کیا زمین پہ رکھے گئے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو نام کیا زمین پہ رکھے گئے ہیں؟ لیکن بظاہر تو زمین ہی پہ رکھے گئے نا، بظاہر تو زمین پہ ہی رکھے گئے. یہ فیصلہ کب ہوا تھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو جاؤں گا؟ یہ تقسیم کب ہوئی تھی؟ یہ آدم علیہ السلام کو کیسے دکھایا گیا تھا؟ ذروں کے برابر، چونٹیوں کے برابر، اور کچھ روشن کچھ ڈارک. اداس ہو گئے ڈارک کو دیکھ، اہل ایمان نہیں تھے. تفسیر ابن عربی میں مختصر اشارت موجود ہے اس کی. جن کو ایمان کا نور نصیب ہوا انہی کے ساتھ معاملہ ہے. ایمان کا نور کیسے نصیب ہوتا ہے؟ جسے قرآن کا نور نصیب ہوا، کیونکہ اللہ نے کہا خلق الانسان بعد میں. الرحمن علم القرآن. کیسے سکھایا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ تمام انسانیت خاموش راز تھا، سماعت کا تکلم کا کوئی انداز نہ تھا، اور اس نے ایک سوال کر ڈالا شب تار میں، اور وہ راز الست، وہ راز الست، الست بربکم. یہ پہلا خطاب ہے، رب ہی اس میں آیا ہے نا. اب رب کی فضیلت اور کرم، اور کیوں فاتح میں پہلے رب ہی کا نام آتا، رب المشرقین والمغربین. کیسے زاویوں کو گھماتا ہے، کیسے مشرق اور مغرب 365 دن پورے نہیں ہوتے، اور مشرقین اور مغربین کیا کہ تو اس نے ہماری ڈائمینشنز کو کھول دیے. اور کیسے طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا کیا مقام ہے. انشاءاللہ تعالی فیوچر میں ہم اپ کمنگ مستقبل قریب کے اندر اس پہ بات کریں گے. میم اور کاف ہے مستقبل قریب، بعید نہیں ہے، بعید نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کر لیں. بے شک بے شک انشاءاللہ. تو میرا خیال ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس پہ علم نافع کے حوالے سے بغیر غرور اور ریاکاری اور شر کے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آپ اس بات کو منطقی طور پہ جامعیت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، مطلب بریف اینڈ کمپیکٹ فارم میں پیش کر دیجئے، کیونکہ میں تو فلو میں اصل میں تو آج عجیب و غریب مزہ اچانک یہ نام آیا تو کچھ اندر سے بھی جھٹکے لگتے ہیں نا، کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. بہرحال الحمدللہ بہتر رہا معاملہ. نپے تلے الفاظ ہوں اور جتنی باتیں مبتدی کے لیے فائدہ مند ہے اتنی کرنی چاہیے. لیکن ہم نے کچھ ماہرین ہیں ظاہر، ان کا ہم نے تذکرہ بھی کیا، اور کچھ ماہرین کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا. یعنی جیسے سید سرفراز شاہ صاحب بے شک اور پیر یعقوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ہم پچھلے پروگرام میں ان کا حروف پہ اور ان پہ بات سبق دینے پہ کر چکے ہیں کہ اس سے کیا کیا نتائج نکلے، کیسے بابت تاج الدین آئے اور کیسے کہا اور کیسے وہ معاملہ آگے چلا. اور 2.5 سال بعد میں صرف یہاں پہ اب باتیں پھر رحم والی شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات وہ اپنی جگہ. حکیم خالد محمود صاحب ہری پور میں ہمارے دوست ہیں، اور ان کے علم میں تھا یہ واقعہ، انہوں نے مجھے بتایا، باقی دوستوں نے بھی تصدیق کی. طبی حوالے سے کوئی خاتون آئی، کوئی مسئلہ تھا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ نارمل ڈلیوری از امپاسبل. شاہ صاحب نے، اب میں نے تو یہ سنا ہوں نا کہ اللہ کہتا ہے یہ قلب آپ کا مومن کا 2 انگلیوں کے درمیان جب چاہے بدل دے، پلٹا دے، منقلب کر دے قلب کو بھی. یہ منقلب قلب جب ہوتا ہے تو نون ہی کی وجہ سے، نیم نون کے ہی کوئی معاملات ہیں. تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ غریب خاتون تھی، دعا کے لیے آئی تھی، تو بس انہوں نے ایسے کچھ ظاہر ہے کچھ پڑھا ہے، کچھ ہوا ہے. تو تسخیر ویسے نہیں ہوتی. اب تسخیر کے لفظ سے لوگ عملیات کو نہ جائیں. اسلام عمل کی بات کرتا ہے، اس کو عملیات نہیں کہتے.
اسلام نور کی بات کرتا ہے، گمراہیوں کی بات نہیں کرتا۔ لکھنا ہے تو لکھو نا حضرت عمر کی طرح، کہنا ہے تو حضرت عثمان غنی کی طرح کہو، بولنا ہے تو حضرت علی کی طرح بولو، لڑنا ہے تو ان کی طرح لڑو۔ کہاں یہ لے کے آ جاتے ہیں، کہاں خلفائے راشدین پہ کوئی ڈاکٹر صاحب واقعات ہیں خلفائے راشدین کے جنات نے جادو نے عمل پا ان پہ قبضہ پا لیا؟ نیور۔ وہ ان کا لکھا اور بولا جانا، بے وہ شک۔ دیکھیں وہ سلیمان محمدی ہیں جو خط لکھتے ہیں دریا میں، وہ سلیمان محمدی، جیسے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ خضر محمدی ہیں، یہ ڈاکٹر طاہر القادری سے فرماتے ہیں وہ خضر محمدی ہیں۔ جب لفظ محمدی تمام اصحاب اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام سب کے لیے، جیسا کہ ہم کہہ چکے کہ نماز میں بھی ہوتا ہے، تو یہ ساری نسبتیں جمع کر لیں تو جب ایسے کیا تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس غریب خاتون کا معاملہ فطری انداز میں طے پایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تخلیق سے بخشا، اولاد کی نعمت سے۔ میرا خیال ہے باقی باتیں جی آ، انشاءاللہ۔ آپ اس کو اختصار کے ساتھ جو کیا نچوڑ نکلتا ہے وہ آپ اور ساتھ ہی جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ اعلان فرما دیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت ایک سیر حاصل گفتگو کی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اسماء الحسنہ کا جو علم ہے یہ بھی ایک بے کراں سمندر ہے، جس کا بھی ہم نے ایک قطرہ بھی نہیں چکھا اور ایک قطرہ بھی نہیں پایا، اور وہ جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں۔ تو اس کو سمجھنے میں تو بہت صدیاں درکار ہوں گی، تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تو اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا، اور پروفیسر اخلاق احمد یوسفی کو اور ڈاکٹر کامران اصغر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان۔